الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نبی مکرم جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے حصہ کائنات کے ذرے ذرے کو ملا ہے۔ صرف ایمان والوں کے لیے حضور رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی، ترند پرند چرند، کائنات کا گوشہ گوشہ، ذرہ ذرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے حصہ پا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو بعثت کا زمانہ ہے، آپ کی تشریف آوری کا جو زمانہ ہے، اس وقت انسانیت کن حالات سے دوچار تھی یہ شروع میں آپ کچھ سن چکے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا یہ آپ نے سنا تو ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوتا رہا، ایک طویل داستان ہے۔ اس سلسلے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا تربیت فرمائی۔ حضرت معرور بن سوید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، میں نے ان کو دیکھا تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسا لباس آپ نے خود پہنا ہوا ہے ویسا ہی لباس غلام نے پہنا ہوا ہے۔ امام بخاری نے اس کو تخریج کیا ہے، کہتے سیم لباس ہے آقا کا اور غلام کا۔ تو میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کا اور آپ کے غلام کا ایک جیسا لباس کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگے اصل بات یہ ہے، ایک بار ایک غلام سے میری بات ہوئی اور میں نے اس کو عار دلائی، یعنی اس کو تانا مارا، مینا مارا ہو تو فلاں کی اولاد ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چل گیا، اس غلام نے میری نبی پاک کی شکایت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تم نے اس کو عار دلائی ہے، اس کی ماں کے حوالے سے اس کو تانا دیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تمہارے غلام۔ آج ہم کہتے ہیں یہ تو کمی ہیں، ان کی گوت تو اچھی نہیں ہے، ہم تو رشتہ نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارا نسب بڑا اونچا ہے، ہماری کاسٹ بڑی کمال کی ہے، اور یہ جن کو آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، اچھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تعلیمی معاملات بھی ٹھیک ہے، لیکن کاسٹ صحیح نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں یہ غلام جو ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں رکھا ہے، اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضہ میں ہو اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر خود بھی ان کی مدد کیا کرو۔ غلاموں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر آدمی حاکم ہے
اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہر بندہ ہی حاکم ہے اپنے گھر میں، ہر سربراہ گھر کا جو بڑا حاکم نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی بڑا تو ہے۔ اچھا بڑے کے نیچے کوئی ہے، اچھا جو نیچے ہے اس سے بھی نیچے کوئی ہے، جو ماتحت تھا اس کا بھی کوئی ماتحت ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر کے معاملات کا افسر ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی افسر ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے سید کے مال کا محافظ ہے، یعنی سردار مالک کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ باتیں سنی ہیں اور مجھے خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ غرض تم میں سے ہر فرد حاکم ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہ تمہارے ماتحت تھا، یہ تمہارا ملازم تھا، تمہارا خادم تھا، اس کا حق تم نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ آج مالک سمجھتے ہیں کہ ہم خادموں سے پوچھ سکتے ہیں، ملازموں سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں بھئی تجھے پے ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، تو میرا رائٹ ہے میں تجھ سے پوچھوں، میں تجھ سے سوال کروں، تحقیق کروں۔ اور پھر سختی والا معاملہ بھی چلتا ہے، سزا بھی دیتے ہیں۔ فرمایا جس کو تم آج سزائیں دے رہے ہو، جس کو تم آج گرفت کر رہے ہو، اس کے متعلق تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم اس سے تو اپنا پورا کام لے رہے تھے، اس کا جو حق بنتا تھا وہ تم نے دیا کہ نہیں دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا غلام کھانا لائے اور وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا اسے بھی کھلائے۔ ہم ملازم کو ساتھ نہیں بٹھاتے، اچھا اگر کھانا بچ جائے تو کہتے ہیں کام والی کو دے دیں۔ حضور کی کیا تعلیم ہے؟ جس نے کھانا بنایا، جو تیار کر کے لایا، اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو چند لقمے تو ضرور کھلاؤ اس کو، چند لقمے ضرور اس کو کھلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کھانے کو پکانے کی مشقت اسی نے برداشت کی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ تعلیمات ہیں غلاموں کے متعلق، ملازموں، خدام کے متعلق، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ بس غلاموں کو حکم کر دیا اور خود عمل نہیں کیا، بلکہ حضور نے جو حکم فرمایا ہے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر بڑے دلچسپ، بڑے شاندار واقعات ہیں، کچھ آپ نے سنے بھی ہوئے ہیں، میں دہرا دیتا ہوں۔ اب حضرت بلال کون ہے؟ غلام ہی تو ہے نا، غلام ہے، اور حیثیت کیا ہے مکہ معظمہ میں؟ کبھی بلال کے منہ پہ کوڑے لگتے تھے، کبھی جسم پہ کوڑے لگتے تھے، اور کبھی رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا، یہ عالم تھا۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو ترغیب دی، انہوں نے خرید کر پیش کیا، حضور علیہ السلام نے آزاد کر دیا۔ اب اس غلام کو میرے آقا نے کیا عزت دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد عالم یہ ہے کہ وہ عمر فاروق جو لاکھوں مربع میل کے حکمران ہیں اور قیصر و کسریٰ کے حکمران جن کے نام سے لرزتے ہیں،
وہ بھی بلال کو بلال کہہ کے نہیں بلاتے، سیدنا بلال کہتے ہیں، ہمارے سردار بلال۔ بلال پر کہاں ظلم ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کس شہر میں؟ مکہ شریف میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، مکہ معظمہ کو فتح کیا، بتوں کو توڑ دیا گیا، تصاویر کو جن کی پوجا کی جاتی تھی ان کو بھی مٹا دیا گیا، کعبہ شریف پاک ہو گیا۔ اب نماز کا وقت ہے، اذان پڑھنی ہے۔ ابو بکر موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، کبار صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارتیں میرے آقا نے دی، نام لے لے کر کہا تو جنتی ہے، تو جنت، سب موجود ہیں، اکثریت موجود ہے، مہاجرین موجود ہیں، انصار موجود ہیں۔ اذان کا وقت ہوا، حضور نے مجمع میں نگاہ دوڑائی، این بلال، بلال کہاں ہیں؟ جی حضور حاضر ہوں۔ بلال اذان پڑھو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار مکہ شریف کی حاضری نصیب کرے۔ اگر کوئی گیا ہے تو اس نے دیکھا تو ہوگا کہ مؤذن کہاں اذان پڑھتا ہے، دیکھا نا آپ نے وہ مقام؟ تو حرم شریف میں، مسجد حرام میں اذان پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ رہا ہو؟ نہیں پڑھی جاتی نا۔ تو حضرت بلال کو بھی زمین پر، صحن میں، فرش میں، کہیں بھی کھڑا کر کے کہا جا سکتا تھا بلال اذان پڑھو، لیکن حضور نے بتانا تھا کہ جس بلال کو تم نے مکہ معظمہ کی گلیوں میں، کوچہ و بازار میں گھسیٹا، جس کو تم نے معمولی سمجھا، جس کو تم نے عام سمجھا، جس کو تم نے گھٹیا سمجھا، آج دیکھو بلال کی شان کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، اور بڑے بڑے کافر اس بات کو دیکھ کر تڑپ گئے۔ وہ جو اتنا، ہم ان کے مطابق جو اتنا گھٹیا شخص جس کو ہم غلام سمجھتے تھے، معاذ اللہ، ان کے مطابق آج کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ ایک کافر کہنے لگا شکر ہے میرا باپ مر گیا، اس نے یہ منظر نہیں دیکھا، نہیں تو یہ منظر دیکھ کر مر جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اب اس کو کیا پتا تھا کہ کونین کے دولہا ہر بات کو جانتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا اور کہا اب اذان پڑھ۔ اب بلال اذان پڑھ رہا ہے اور پورا مکہ سن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک اور غلام ہے، وہ واقعہ پچھلے سال میں نے آپ کو سنایا تھا۔ غلام ہے، بچہ ہے، اغوا ہو گیا، بکتا بکتا حکیم بن حزام تک پہنچا، پھر حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ تک۔ حضرت خدیجہ کا غلام ہے، انہوں نے خرید لیا، شادی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو حضور کو پیش کر دیا، حضور یہ غلام آپ قبول فرمائیں۔ اب نام ہے زید، حضور کا غلام ہے، خدمت کرتا ہے، خدمت پر مامور ہے، لیکن اس غلام کے ساتھ میرے آقا نے کتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، والد کو پتہ چلا، چچا کو پتہ چلا، لینے کے لیے آ گئے، حضور سے کہا آپ اس کی قیمت لے لیں اور یہ ہمیں دے دیں، جو بھی اس کی قیمت ہے ہم پے کرنے کو تیار ہیں۔ کریم آقا نے کہا اچھا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے گا تو بغیر پیسوں کے ہی لے جانا، کوئی قیمت کی ضرورت نہیں، لے جانا، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو تمہاری قیمت لے کر اس کو زبردستی نہیں بھیجوں گا، پھر قیمت لے کر بھی نہیں بھیجوں گا۔ بلا لیا زید کو، زید پہچانتا ہے، جی یہ میرے بابا ہیں، یہ میرے چچا ہے، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، جانا ہے تو چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی جھولی میں بیٹھ گئے۔ آقا جانے کو دل نہیں کرتا۔ چچا تڑپ گیا، کہنے لگا اوئے تو مالک کے پاس غلام بن کے رہے گا باپ کو چھوڑ کر؟ تو اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں پردیس میں رہے گا؟ وہ کہنے لگا تو میں کیا بتاؤں چچا، ان کی غلامی میں جو مزہ ہے وہ آزادی میں بھی نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیار کیا، فرمایا زید تو میرا بیٹا ہے۔ یہ صرف زید کے دل کی بات نہیں ہے، زید کی ہی عظمت نہیں ہے، اس میں عظمت مصطفیٰ ہے کہ حضور نے ایک غلام کو کتنا پیار دیا
کہ وہ در مصطفیٰ چھوڑنے کو مان نہیں رہا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور غلام ہیں، بلکہ غلام زادے، انہی حضرت زید کے بیٹے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسامہ بن زید حضرت زید ہی کے بیٹے ہیں. آپ نے یہ حدیث تو بارہا سنی ہوگی، محرم الحرام میں میں نے بھی بیان کی، ہر سال ہی تقریباً بیان ہوتی کہ ایک طرف حضور کی جھولی میں ایک طرف حضرت امام حسن ہے، ایک طرف حضرت امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں سینے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے دونوں شہزادے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما. کس کے بارے میں فرمایا؟ حسنین کریمین کے بارے میں. لیکن یہ بھی روایت موجود ہے، ایک طرف حضور کی جھولی میں امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں، ایک طرف حضور کی جھولی میں یہی غلام زادہ اسامہ بن زید بیٹھا ہے. اور حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، یا اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما. اور ایک روایت میں ہے حضور دعا کر رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اللہ اکبر. اور اس بات کو سیرت نگاروں نے لکھا ہے اور مورخین اس پر حیران ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ معظمہ میں فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے، حضور کی سواری پر حضور کے ساتھ کون بیٹھا تھا؟ ایک اونٹ پر 2 سواروں کی گنجائش ہوتی ہے نا، ایزی 2 سوار بیٹھ جاتے ہیں. تو جب مکہ شریف میں آپ داخل ہو رہے تھے اور بڑی فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سر انور جھکا ہوا تھا. سر انور جھکا ہوا ہے، اونٹ کی کوہان کے قریب قریب جیسے مس ہو رہا ہو ایسے ہو رہا ہے. اور حضور کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ دیکھتے ہیں نا یار، شریک سفر کو بندہ اپنے حساب کا ہی ہونا چاہیے. ہر کوئی تو نہیں شریک سفر بنتا نا، سفر کی کمپنی ہم بڑا لحاظ رکھتے ہیں. حضور کے ساتھ ابو بکر نہیں بیٹھے تھے، فاروق اعظم نہیں تھے، عثمان و علی نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے ساتھ آپ کی سواری پر یہی غلام زادہ اسامہ بن زید تھا. ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، ایک غلام زادے کو ساتھ بٹھا دیا اور بتا دیا اسلام غلاموں کو عزت دینے آیا ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ بہت سارے غلام تھے، آپ نے آزاد کیے، خرید کر آزاد کیا. جیسے حضرت بلال کو آزاد کیا، حضرت زید کو آزاد کیا. ایسے ہی ایک نام ہے، اللہ اکبر، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ ہیں. ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثوبان کا رنگ اڑا ہوا ہے، رنگ پھیکا پڑا ہوا، جیسے بڑا ہی کو بہت بڑا روگ لگ گیا ہو، بڑا دکھ آپ آن پڑا ہو. آقا نے پوچھا ثوبان کیا ہوا ہے؟ عرض کی آقا ہوا تو کچھ نہیں ہے، بس ایک دل پر بوجھ ہے، ایک ہوک ہے، ایک غم ہے، جا نہیں رہا. کیا غم ہے بتا تو صحیح. آقا میں کام سے تھکا ہارا آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، ساری تھکن اتر جاتی. حضور آپ کو دیکھتا ہوں، سارے دکھ بھول جاتا ہوں. اچھا پھر غم کیا ہے؟ حضور غم یہ ہے ہمیشہ زندہ تو نہیں رہنا، اگلے مراحل بھی ہیں، اور قیامت کے دن آپ کے صدقے جنت مجھے بھی مل جائے گی، لیکن حضور آپ کا درجہ تو بڑا اونچا ہے.
تو میں تو غلام جنت کے کسی ادنا درجے میں ہوں گا. تو میں یہ سوچ سوچ کر مغموم ہو رہا ہوں اگر جنت میں آپ مجھے نظر نہیں آئیں گے تو میرا جنت میں گزارا کیسے ہوگا, میرا جنت میں دل کیسے لگے گا. یا اپنے لفظوں میں کہوں تو مطلب یہ تھا کہ نعمتوں سے بھرپور جنت میرے کس کام کی اگر آپ کا دیدار نہیں ہوگا. اب جنت میں جو دیکھنے والی چیزیں ہیں نا, قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ جنت کی نعمتیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن یہ کہتے کیا ہیں, اگر آپ نہیں دکھیں گے تو کچھ بھی دیکھنے کا مزہ نہیں آئے گا. جیسے حضرت نوری میاں کہتے ہیں نا, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, حضور کو نہیں دیکھا تو پھر کس کام کی آنکھیں ہیں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. حضور علیہ السلام کو اپنا غم سنایا, حضور اگر آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو جنت کا مزہ نہیں آئے گا, بس یہی غم میں اور کوئی غم نہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے غلام تو حضور کے ساتھ ہی ہوگا. یہ آیت اپنے اندر ایک بہت بڑا مضمون رکھتی ہے. مفہوم یہ تھا کہ اگر تو حضور سے محبت کر رہا ہے, حضور کی اطاعت کر رہا ہے, تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے تیرے محبوب کے ساتھ ہی رکھے گا. اب دیکھیں, یہ جو ہیں تو حضور کے آزاد کردہ غلام نا, لیکن محبت کتنی زیادہ ہے آقا کریم علیہ السلام سے. یہاں سب سے اہم چیز ہے محبت کتنی زیادہ ہے حضور سے. آج ہم غور کریں, سوچیں, ہمارا کوئی ورکر ہو, کوئی ملازم ہو, ہم سے کچھ دیر ہمارے پاس رہا ہو, سال 2 سال 5 سال 10 سال, جب نوکری ختم ہو جائے تو کبھی اس کا دل چاہا ہمیں ملنے کو, اس کے دل میں ہمارے لیے کیا تھا, کیسے جذبات تھے. اور اگر آپ بھی اس کے لیے نفرت رکھتے ہوں اور آپ کا اندازہ ہو کہ وہ بھی آپ سے سخت بیزار ہے, تو پھر حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا, کبھی کسی کو نہیں مارا. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما, کبھی کسی خادم پر حضور کا ہاتھ میں نے نہیں اٹھتے دیکھا. یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس حضور کے خادم ہیں اور 10 سال سے زیادہ عرصہ یہ حضور کی بارگاہ میں رہے, حضور کی خدمت پر مامور رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال سے زیادہ عرصہ میں حضور کی خدمت میں رہا, کبھی بھی حضور نے مجھے مارا نہیں. صرف مارا نہیں, گالی دی, کہتے ہیں ڈانٹا بھی نہیں, کبھی ڈانٹا بھی نہیں. حضور علیہ السلام نے کسی کام سے بھیجا, کہتے میں جا رہا تھا, راستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں بھی بچوں میں کھیلنے لگ گیا, مجھے بھول گیا. کہتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کرتے کرتے وہاں پر آئے, دیکھا میں کھیل رہا تھا. تو حضور علیہ السلام, اب موقع تو یہ تھا ڈانٹا بھی جا سکتا تھا, سزا بھی دی جا سکتی تھی. کہتے میں کھیل رہا تھا تو حضور آئے, تو جب میں نے دیکھا حضور نے مجھے دیکھ لیا, اب آئی کانٹیکٹ جب ملا
تو حضور علیہ السلام ناراض ہونے کی بجائے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ پڑے. کہتے کئی بار ایسا ہوا مجھ سے کوئی غلط کام ہو گیا تو دیگر افراد نے، دیگر لوگوں نے یا گھر والوں نے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ دیکھو اس نے ایسے کر دیا. لیکن حضور علیہ السلام نے کہا دعو، نہیں، چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، جو ہونا تھا ہو گیا، اس کو کچھ نہ کہو. 10 سال سے زیادہ عرصہ یہ کریم آقا کی بارگاہ میں رہے اور ایک بار بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سزا نہیں دی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، حضور اگر ہمارا ملازم، ہمارا ماتحت صحیح کام نہ کرے، غلطی کرے، تو اس کو کتنی بار چھوڑ دینا چاہیے؟ ہوتا نا کبھی ہم کہتے ہیں یار ایک بار منع کیا، 2 بار اس کو منع کیا، اب تو اس کی سزا بنتی ہے. اب کریم آقا کی پسند کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا 70 بار، 70 بار اس کو چھوڑو. آپ سمجھیں گے شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سالوں میں صرف 3 بار اس نے کیا ہے تو ابھی تو 70 ہونے میں کافی رہتا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا، فرمایا 70 بار معاف کرو روزانہ. مہلت دو، ٹائم دو. اگر بچہ ہے تو سوچو تمہارا بھی تو بچہ ہے، اگر جوان ہے تو اپنے جوان کا سوچو. اگر تمہارے عزیز کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو پھر اس پر کتنی سختی کرنی چاہیے. فرمایا 70 بار اس کو معاف کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کی سواری کے ساتھ ساتھ آگے چلتے تھے. اگر حضور خچر پر بھی سواری فرماتے تھے، اونٹ پر بھی، تو خچر پر کہتے ایک بار سواری فرما رہے ہیں تو یہ اس کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے. تو ایک جگہ آئی جہاں زمین پتھریلی تھی، یہ پیدل تھے، حضور سوار تھے. حضرت عقبہ کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے. مجھے کہنے لگے عقبہ میرا خیال ہے تو سواری پر بیٹھ جا، کیونکہ زمین پر چلنا دشوار ہے. کہتے میں نے کہا نہیں حضور آپ بیٹھیں. کہتے بیٹھ جانا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں. حکمن مجھے سواری پر بٹھا دیا. یہ خادموں کے ساتھ میرے آقا کی شفقت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خادم تھے، مجموع الزوائد میں ہے، وہ تھے حبشی النسل، اور ایک خادم تھے جو قبطی تھے. اب ان دونوں کا کسی معاملہ میں جھگڑا ہو گیا. ایک نے کہا تو قبطی ہے، قبطیوں میں سے ہے. دوسرے نے کہا تو حبشیوں میں سے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی گفتگو سن لی. آپ نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا نہ تم حبشیوں میں سے ہو نہ تم قبطیوں میں سے ہو، اب تم میرے پاس آ گئے ہو نا تو تم آل محمد میں سے ہو. اللہ، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ہاں بھئی تو قبطی ہے، تو حبشی ہے، تو اس میں لڑائی والی کیا بات ہے، تم تو ہو نا، یہی تو ہو تم، کچھ بھی کہا جا سکتا تھا. لیکن ایسے نہیں کہا، فرمایا نہ تم وہ ہو نہ تم وہ ہو، تم آل محمد میں سے ہو. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک اور خادم حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی، ہر وقت حضور کی خدمت پر معمور رہتا. تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ شادی نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی حضور میں آپ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا چاہتا، کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا چاہتا. حضور خاموش ہو گئے. کہتے کچھ دن گزرے، پھر حضور نے یہی سوال کیا ربیعہ شادی نہیں کرو گے؟ کہتے میں نے کہا حضور آپ کی خدمت نہیں چھوڑنا چاہتا اور میرے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ میں شادی کے اخراجات اٹھا سکوں. سرکار پھر خاموش ہو گئے. کہتے میں نے دل میں سوچا حضور کو بھی تو پتا ہے میری مالی حالت کا، میرے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں،
تو حضور نے 2 بار مجھے پوچھا ہے، میں نے دونوں بار انکار کیا ہے، مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، حضور جانتے ہی ہیں سارے معاملات۔ اب اگر حضور کہیں گے نا تو میں انکار نہیں کروں گا، کہ تم انتظار کرتا رہا حضور کہیں۔ حضور کو بھی تو پتا تھا نا انتظار کر رہا ہے۔ سرکار نے پوچھا ربیہ شادی نہیں کرو گے؟ سرکار مجھ غریب کو کس نے بیٹی دینی ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یعنی شادی کرنا چاہتے ہو، تم ایسا کرو فلاں قبیلے میں جاؤ اور جا کے کہو رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے اپنی لڑکی کے ساتھ میری شادی کر دیں۔ اب یہ جناب حضور کا پیغام لے کر پہنچ گئے، انہوں نے کہا مرحبا، اگر آقا کا حکم ہے تو جان بھی حاضر ہے۔ یہ پھر حضور کی بارگاہ میں آیا کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو حق مہر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ سے فرمایا بریدہ اس کے لیے نا ایک گٹلی کے برابر سونے کا انتظام کرو۔ انہوں نے سونے کا انتظام کیا، حضور نے عطا فرمایا اس سے حق مہر ادا کرو۔ عرض کی حضور میرے پاس تو ولیمے کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے۔ آپ نے پھر فرمایا بریدہ اس کے لیے ایک مینڈے کا انتظام کرو، ایک بیل کا انتظام کرو۔ کہتے حضرت بریدہ نے وہ لا کر پیش کر دیا۔ حضور نے مجھے فرمایا اچھا ایسا کرو گھر جاؤ اور عائشہ سے جا کر کہو جتنے بھی جو گھر پر پڑے ہیں وہ سارے آپ کو دے دیں۔ کہتے ام المؤمنین نے سارے جو دے دیے، رات کے کھانے کے لیے بھی نہیں رکھے، سب عطا کر دیے۔ میں لے آیا، جو میں نے سسرال والوں کو دے دیے، انہوں نے اس کی روٹیاں بنا لیں، اور جو بیل تھا وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مل کر ذبح کیا، کاٹا اور سالن بنایا، اور یوں میری شادی ہو گئی۔ اچھا یہ حضرت ربیہ کو حضور نے بڑا عطا فرمائی، یہ رات کے وقت بھی حضور کی خدمت پر رہتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کو بیدار ہوتے سحری کے لیے تو جلدی سے پانی لے کر حاضر ہو جاتے کہ حضور وضو فرما لیں۔ ایک دن رات کا ایسی ٹائم تھا، پچھلا پہر، حضور بیدار ہوئے، جلدی سے پانی لے، حضور وضو فرمائے۔ سرکار بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اس کو انتظار تھا کہ میں اٹھوں گا اور مجھے پانی کی طلب ہوگی، تو جلدی سے پانی لے آئے۔ حضور بڑے خوش ہوئے۔ یہ وہ موقع تھا، ہم اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی دعا کر دیں، تو کئی بزرگ فرمایا کرتے ہیں یار ایسا کرو کہ خود دعا دل سے نکلے، والدین کے ساتھ ایسی محبت کرو دل سے تمہیں دعائیں دیں، اور جب دل سے دعا دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب لمحہ کچھ ایسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ سرکار نے فرمایا سل، سل کا مطلب جانتے ہیں؟ مانگو۔ سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے وہ کہہ سکتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ جس کے پاس اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو وہ کہہ سکتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دے سکتا ہے، جس کو اللہ نے کن کی کنجی دی ہوئی ہے۔ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ قربان جاؤں ربیہ پر، ربیہ کی ذہنی اپروچ پر۔ کہنے لگے ایک ہی لفظ میں، ایک ہی جملہ میں اتنی بڑی چیز مانگ لی۔ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ یہ نہیں کہا حضور مجھے جنت چاہیے، کہتے حضور یہاں آپ کی خدمت کرتا ہوں نا تو جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ اچھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا او یہ تو بہت بڑی چیز مانگ لی، مجھے کیا پتا کل کیا ہوگا، حضور نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ او غیر ذالک، کچھ اور چاہیے؟ اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو،
کہنے لگے حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، او غیر ذالک، حضور جنت میں 3 بار آقا نے پوچھا اور کچھ چاہیے؟ کہا بس حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ کو نہ صرف جنت عطا فرمائی بلکہ جنت میں اپنا ساتھ بھی عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آج خدام کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو رویہ ہے ہمارا، یہ سوچنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ جس کی بارگاہ میں اے جج، اے افسر، اے مالک، آج سارے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تجھے جواب دے ہیں نا، کل تجھے بھی کہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہمارے ہاں ہر ادارہ کسی نہ کسی کو جواب دے ہے نا، تو جواب دے جو ہے نا وہ بھی کہیں جواب دے ہے۔ بس ایک حدیث سنیے پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود بدری، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو چابک مار رہا تھا۔ غلام تھا، اس سے کوئی غلطی ہوئی تو کہتے ہیں میں اس کو چابک مار رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، ابو مسعود یاد رکھو۔ کہتے ہیں میں بڑے غصے میں تھا، مجھے غصے کی وجہ سے میری توجہ ہی نہیں گئی کہ کون ہے، آواز مجھے آ گئی لیکن ہے کس کی میری دھیان نہیں گیا، توجہ نہیں کی۔ پھر آواز آئی ابو مسعود یاد رکھو، میں مار رہا ہوں۔ کہتے جب قریب آئے تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر حضور نے فرمایا ابو مسعود یاد رکھو، ابو مسعود یاد رکھو۔ کہتے میرے ہاتھ سے چابک گر گیا، میں گھبرا گیا، یہ حضور کے سامنے میں نے کیا کر بیٹھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریب آئے اور فرمایا جتنا تمہیں اس پر اختیار ہے نا، اپنے اختیار کی وجہ سے مار رہے ہو نا اس کو، جتنا تمہیں اس پر اختیار ہے اللہ کو اس سے زیادہ تم پر اختیار ہے۔ تو میں نے کہا حضور میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ فرمایا تم نے بڑا اچھا کیا اسے آزاد کر دیا، نہیں تو تجھے دوزخ کی آگ جلاتی۔ غلام کے متعلق یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، تو ملازموں کے نام بگاڑنے، ان کی انسلٹ کرنی، ان کو تانے مارنے، تجھے تو ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ایسے زکوٰۃ ہوگی قبول؟ کہیں کہ 10,000 تیری سیلری اور ساتھ 10,000 تمہیں زکوٰۃ کا بھی دیا کرے گا، ایسے زکوٰۃ نہیں قبول ہوتی۔ آپ تو اس کو زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی جو خدمات ہیں، اس کی جو سروسز ہیں، اس کے معاوضے میں دے رہے ہیں، اور پھر جو اس پر احسان کیا اس کا احسان اس کو جتلا رہے ہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ایک ملازم کام چھوڑ کر جا رہا ہے تو ہم اس کو تانے مارتے ہوئے چھوڑتے نہیں ہیں، یاد دلاتے ہیں یہ کیا یہ کیا، اور تیری بیٹی کی شادی کی، تیرے بچے کا علاج کروایا، تیرا یہ کروایا وہ کروایا، آج مجھے ضرورت تھی تو جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو تکلیف پہنچا کر اور تانا دے کر جتلا کر ضائع نہ کرو۔ ضائع کر دو گے اپنے صدقات کو اگر تم کسی کو تکلیف دو گے یا تم اس کو جتلاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔